اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر ایک خاص وقت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا کی زندگی میں ہر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے، کوئی بھی آزاد نہیں ہے۔ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حکموں کا پابند ہے، اور جس نے ابھی تک اس دعوت کو قبول نہیں کیا وہ پابند ہے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اس لیے فرمایا امت کی دو قسمیں ہیں، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ امت اجابت وہ امت کا حصہ ہے جس نے کلمہ ایمان پڑھ لیا ہے، ایمان کو قبول کر لیا ہے، یہ امت اجابت ہے۔ اور ایک امت وہ ہے جسے امت دعوت کہتے ہیں۔ وہ امت ہے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ انہیں حکم ہے کہ وہ بھی اپنی موت سے پہلے اس دعوت کو قبول کر کے کلمے کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں، تاکہ ہمیشہ کی کامیابی ان کا بھی مقدر بن جائے۔ جنہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے وہ امت اجابت ہے۔ اب وہ کلمہ پڑھنے کے بعد آزاد نہیں ہیں، ہر زندگی کے حصے میں، ہر معاملے میں وہ اللہ کے اور اللہ کے نبی کے پابند ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا سب سے بڑا تقاضا یہی ہے کہ اس کلمہ ایمان والے وہ لا الہ الا اللہ کے بھی پابند ہیں اور محمد الرسول اللہ کے بھی پابند ہیں۔ اس سے باہر کی جو زندگی ہے وہ خواہشات والی زندگی ہے، وہ من چاہی زندگی ہے، وہ من مرضی کی زندگی ہے۔ انسان کلمہ پڑھنے کے بعد من چاہی زندگی نہیں گزار سکتا۔ اگر وہ من چاہی زندگی گزارتا ہے اسے دنیا کی زندگی میں سکون نصیب نہیں ہو سکتا، اسے دنیا کی زندگی میں چین اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا۔ ظاہری طور پہ، عارضی طور پہ اگر اسے اطمینان چین نصیب ہو جائے یہ ہمیشہ کے سکون کی کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے بھی اسباب انسان جمع کر رہے ہیں، ہر انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ میرا مکان اچھا بن جائے، گاڑی اچھی آ جائے، اولاد ہو، بیوی ہو، یہ ساری چیزیں جو آسائش کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں میرے گھر میں ہوں گی تو مجھے سکون آئے گا، جبکہ حقیقت میں یہ بڑا دھوکہ ہے۔ اگر ان چیزوں کے آنے سے انسان کو سکون ملتا، چین ملتا، تو یہ کار کوٹھی بنگلوں والے پریشان نہ ہوتے۔ ان چیزوں کے ہوتے ہوئے ان کی زندگی بے چینی میں نہ گزرتی۔ معلوم ہوا کہ ان چیزوں سے سکون نہیں آتا، ان چیزوں سے اطمینان نہیں آتا، یہ دھوکہ ہے۔ اصل چیز جو اطمینان والی ہے وہ کلمے کے تقاضے کے مطابق زندگی ہے۔ کتنے بڑے بڑے دنیا کے مالدار جن کے گھروں میں ہر طرح کی آسائش موجود ہے، آپ ان کے حالات تو پڑھیں، ان کی کارگزاریاں تو سنیں، ہمیں سناتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہے لیکن دل کا اطمینان سکون نہیں ہے۔ کبھی اولاد نافرمان ہے، اولاد سامنے کھڑی ہے، اولاد باپ کا گریبان پکڑ کے کھڑی ہے، کسی کو رات کو نیند نہیں آتی، کروٹیں بدلتا ہے، گولیاں کھانے کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں ہمیں نیند نہیں آتی، نیند اڑ گئی، کوئی روٹی نہیں کھا سکتا، دنیا کی ہر آسائش موجود، ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتار سکتا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں ان چیزوں کو سکون کا باعث نہ سمجھیں، یہ اسباب راحت ہیں، راحت نہیں ہے، راحت نہیں ہے۔ راحت کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب،
اگر کلمے کے تقاضے سے ہٹ کے زندگی گزارنے والا سکون میں آ جائے، حرام پیسے سے بننے والا گھر وہاں رحمت اترنے لگ جائے، اور حرام پیسے سے خریدی گئی گاڑی سکون کا ذریعہ بن جائے، تو پھر اللہ کی کتاب غلط ہو جائے گی، اللہ کی کتاب غلط ہو جائے گی، نبی کی زندگی غلط ہو جائے گی، نبی کی سیرت غلط ہو جائے گی۔ نبی کی زندگی برحق ہے، نبی کی سیرت برحق ہے، اللہ کا قرآن برحق ہے کہ ان چیزوں کے ذریعے سکون اطمینان حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن دنیا کی دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا کی دوڑ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے کہ جب یہ چیزیں آ جائیں گی مجھے سکون مل جائے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے لیکن تب بھی وہ سکون والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کی زندگیوں میں کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کی محنت ہے۔ تو میں بتانے یہ لگا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے اللہ کا پابند ہے اور اپنے نبی کا پابند ہے، یہ آزاد نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو اللہ نے سوال کرنے ہیں، 5 سوال ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی انسان کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکیں گے جب تک وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں ایک سوال یہ ہے کہ تو نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ تو نے مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا؟ یہ دنیا کی زندگی یہ امتحان ہے، اور بدلہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے، بدلہ وہاں جا کے ملے گا۔ تو نے مال کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا؟ یہ 2 سوال بنتے ہیں، یہ سوال ایک ہے لیکن اس کے جز 2 ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سوال کا جواب دینا پڑے گا، مال کیسے آیا؟ حلال سے آیا، حرام سے آیا، جائز سے آیا، ناجائز سے آیا؟ معاملات کیسے تھے؟ پوچھا تھا کہ میرے گھر میں آنے والا مال، میری اولاد گھر میں آنے والے مال کو کہاں سے لے کے آ رہی ہے اور کیسے لے کے آ رہی ہے؟ کوئی تحقیق، کوئی بات تھی یا نہیں تھی؟ اگر اطمینان ہے کہ میرے گھر میں آنے والا مال حلال کا آ رہا ہے، میرے معاملات ٹھیک ہیں، میری تجارت ٹھیک ہے، میری ملازمت ٹھیک ہے، میری زمین ٹھیک ہے، تو گھر میں سکون آئے گا، انشاءاللہ اولاد فرما بردار بنے گی، گھر میں اطمینان، چین آئے گا۔ اگر زندگی کے معاملات خراب، گھر میں آنے والا لقمہ حرام کا آ رہا ہے، رشوت کا آ رہا ہے، سود کا آ رہا ہے، ظلم کا آ رہا ہے، ناجائز آ رہا ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ ایسے گھر میں سکون نہیں آ سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو لوگوں کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اپنے مالوں کو باطل اور ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، ایسا کام نہ کرو۔ قرآن کریم کو آپ اٹھائیں اور پڑھنا شروع کریں۔ قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں، ان 6666 آیتوں میں سب سے بڑی آیت اللہ نے معاملات کے متعلق نازل فرمائی، عبادت کے متعلق نہیں ہے۔ سب سے بڑی آیت جو نازل ہوئی سورۃ البقرہ میں، پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت، وہ کس کے متعلق ہے؟ معاملات کے متعلق ہے کہ اے انسان، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، تم اے ایمان والو تم اپنے معاملات کس طرح کرتے ہو، پوری ترتیب اس میں معاملات کی بتائی گئی ہے۔ لیکن آج لمحہ فکریہ ہے کہ انسان اپنی عبادت کے ساتھ اپنے معاملات کو غلط کیے بیٹھا ہے، اور یہ غلطی اس انسان کو لگی ہے جس نے پورا اسلام صرف عبادت کو سمجھا ہے، معاملات کو سمجھا ہی کچھ نہیں کہ معاملات کتنے اہم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر بازار جا رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص گندم بیچ رہا ہے، تو دیکھا اس کی گندم خشک ہے، اوپر سے خشک ہے، تو آپ
چونکہ بارش ہوئی تھی اور لوگوں کی چیزیں پانی بارش سے بھیگ چکی تھیں، آپ نے محسوس کیا کہ اس کی گندم کیسے خشک ہے. آپ نے نیچے سے ہاتھ لگایا تو نیچے سے وہ بھیگی ہوئی گندم نکلی، اوپر کیا تھی؟ خشک. تو آپ نے اس موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی، فرمایا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں ہے. کیا بتا رہے ہیں؟ کیا بتا رہے ہیں؟ معاملات بتا رہے ہیں کہ دھیان سے زندگی گزارنا. صرف اسلام نماز روزے تلاوت تسبیح میں بند نہیں ہے، تمہارے بازار کی زندگی بھی میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہونی چاہیے. آپ فرما رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نئی کھجوریں تھی، تازہ نئی کھجوریں. تو پوچھا یہ آپ کے پاس کھجوریں؟ پوچھا یا انہوں نے خود بتایا کہ میرے پاس یہ نئی کھجوریں ہیں؟ تو آپ بتایا میں نے کیسے معاملہ کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایسے معاملہ کیا کہ میرے پاس جو پرانی کھجوریں تھیں میں نے کھجوریں والوں کو وہ دے دیں اور اس کے بدلے زیادہ کھجوریں پرانی دے کر نئی کھجوریں تھوڑی لے لیں. پرانی زیادہ تھیں وہ دیں، اس کے بدلے میں نئی اور تازہ کھجوریں تھوڑی لے لیں. آپ نے فرمایا بلال یہ سود ہے، یہ سود ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. صحابہ کو پتہ نہیں تھا، شریعت اتر رہی تھی، آپ رہنمائی فرما رہے تھے. فرمایا تمہیں تازہ کھجوریں چاہیے تھیں، تمہیں نئی کھجوریں چاہیے تھیں، تم یوں کرتے تم ان کھجوروں کو بیچ دیتے، اس بھائی کو بیچ کر اس سے پیسے وصول درم لے لیتے. جب درم تمہارے قبضے میں آ جاتے تو پھر انہی درموں سے تازہ کھجوریں لے لیتے. طریقہ بتایا، طریقہ بتایا. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، سود حرام تجارت حلال. مشرکین کہتے تھے، مشرکین کیا کہتے تھے جب اللہ نے سود کی حرمت نازل کی نا، یہ سود صحیح نہیں ہے، تم غلط کرتے ہو، یہ سیدھا اللہ سے اعلان جنگ ہے. یأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تم اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہو، تم اللہ کے نبی سے اعلان جنگ کر رہے ہو سود کا معاملہ کر کے. تو مشرکین کہنے لگے کہ بات تو ایک ہی ہے، 1000 روپیہ دے کر ہم 1100 وصول کرتے ہیں قرض دے کے، اور اگر ہم یہی 1000 کی کوئی چیز بیچیں تو اس میں 1100 اس سے لیں. 1000 کی چیز خریدی ہے 1100 کی بیچ دی، اس میں بھی 100 نفع آیا، اس میں بھی 100 نفع، تو ایک ہی ہے. اللہ نے آسمان سے قرآن نازل کیا، ایک نہیں ہے، فرق ہے. کیسے ایک ہو سکتا؟ ایک میں آپ نے پیسے کے ساتھ پیسہ ملایا ہے اور دوسری چیز میں آپ نے تجارت کی ہے. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے ربا کو حرام کیا، تجارت کو حلال کیا. تو اللہ کے نبی معاملات سمجھا رہے ہیں. احادیث میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار کا چکر لگاتے تھے اور پوچھتے تھے دکانداروں سے تم نے شرعی معاملات سیکھے، تجارت کیسے کی جاتی؟ جو کہتا میں نے سیکھا ہے مسجد نبوی سے، اس کی دکان کھلی رہتی تھی، چلتی تھی. جو کہتا میں نے نہیں سیکھا، حضرت عمر اس کی دکان کو بند کرواتے تھے. فرماتے پہلے جاؤ مسجد نبوی، اس دکان کے مسائل سیکھ کر آؤ کہ اس دکان کے کرنے کے دوران تو نے کتنی چیزوں کی پاسداری کرنی ہے، تجارت کے کتنے فرض ہے. کسی تاجر سے پوچھو پورے بازار میں، نماز کے فرض سنائیں گے، نماز کے واجبات بھی سنائیں گے، وضو کے فرض سنائیں گے، غسل کے فرض سنا دیں گے، لیکن تجارت کے فرض کوئی نہیں سنائے گا. کیوں؟ اسے سمجھا ہی نہیں، اسے دین ہی نہیں سمجھا، اسے ضرورت ہی نہیں سمجھا کہ میرا معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے، میرے گھر میں آنے والا مال، میرے بچوں کے پیٹ میں جانے والا لقمہ حلال کا بن جائے. میں نے اس تجارت کے دوران کتنی چیزوں کا لحاظ رکھنا ہے. میرے نے جو معاملہ کیا ہے یہ معاملہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے خلاف ہے؟ اگر وہ معاملہ شریعت کے خلاف آپ نے کر لیا، اس سے ملنے والا نفع حرام کا ہے، اس سے ملنے والا نفع حرام کا ہے. اسے بے فاسد کہتے ہیں. یہ تجارت کا طریقہ غلط ہے اور اس کے ذریعے آنے والا نفع حرام کا ہے. لیکن مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، اسے تو یہ پتہ ہے کہ نفع آ رہا ہے جیسے بھی آ رہا ہے، اسے اس کا کوئی اس کی فکر نہیں ہے کہ مال کیسے آ رہا ہے. جبکہ قیامت کے دن پورا سوال ہے
کمال کیسے کمایا اور خرچ کہاں کیا. 2 جز ہیں. پہلا جز کمانے کا ہے, کمایا کیسے ہے. ملازم رشوت لے رہا ہے, کہتا ہے یہ میری محنت ہے. بیٹھا ملازمت پہ ہے, تنخواہ ہے, مقرر ہے آدمی, کہتا ہے میں تو اپنی محنت لے رہا ہوں. وہ رشوت کو محنت بنا رہا ہے. اندازہ لگا. اور سود کا کاروبار کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی ہیلا ڈھونڈ کے بیٹھا ہے, کہتا میں نعوذ باللہ غریبوں کا بھلا کر رہا ہوں, لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, میں انہیں قرض دے رہا ہوں, میں تو بھلا کر رہا ہوں. یعنی ہر بندے نے بڑے بڑے گناہوں کے جواز کے ہیلے خود بنا رکھے ہیں, اور خود نہیں بنائے. قرآن کہتا ہے یہ شیطان نے سکھائے ہیں. شیطان ہی نے دکھاتا ہے یہ رستہ, کہ یہ رستہ ہے شیطانی, اس پہ آؤ, اور یہ مطمئن ہو جاتا ہے. کتنے بازار کی زندگی جا کر دیکھیں کتنی خراب. لوگ چیز لیتے ہیں, پیسے دینے کا نام ہی نہیں لیتے. دکانداروں کے بڑے بڑے دفتر اور رجسٹر بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے پیسے لینے کے لیے, اور اگر کوئی پیسے دکاندار پوچھ لے, وہ کہتے تم پیسے پوچھ لیے تم نے مجھ سے, کیا ہو گیا تمہیں, تم نے مجھے فون کیوں کیا ہے. اگر کسی رشتہ دار کی سفارش کے لیے فون کروا دے, پھر کہتے تم نے اس کو کیوں بتایا. اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کر کے بیٹھے ہیں, حیا شرم ہی کوئی نہیں, اور اسے گناہ ہی کوئی نہیں سمجھتا. اللہ کے نبی نے فرمایا اے اللہ ہمیں کفر اور قرض سے بچا, پناہ مانگی کفر اور قرض سے. محدثین فرماتے دیکھیے قرض اتنی خطرناک چیز ہے, اللہ کے نبی اسے کفر کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں. اتنی خطرناک چیز, پرواہ کوئی نہیں. کوئی چیز بازار سے لینے جاتے ہیں, لکھ لو جی, لکھ لو, لکھا کے آتے ہیں. ایک پنکھا لینا ہے, ایک فریج لینی ہے, کوئی چھوٹی سی چیز بعض لوگ لیتے ہیں, وہ بھی کیسے لکھ لو. عادت بن گئی ہے کہ پیسے دینے نہیں کسی کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ جو آتا تھا, سب سے ایک سوال ہوتا تھا جنازے میں, اور کوئی سوال نہیں, ایک سوال, اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر بتایا جاتا اس کے ذمے کسی کا قرض ہے تو آپ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے, آپ فرماتے تم پڑھ لو. کتنی خطرناک وعید, کتنی خطرناک حدیث کہ اس کے ذمہ قرض ہے. اپنی خواہشات پوری کر رہے ہیں, اپنے کوٹھیاں بنگلے بنا رہے ہیں قرض اٹھا اٹھا کے, اور تم نے قرض اٹھا کے اپنا بنگلہ تو بنایا, اور کسی کے ساتھ ظلم کیا, کسی کو تنگ کیا. وہ آئے دن تمہیں فون کرتا میرے پیسے دو, تم کیوں نہیں پیسے دیتے, تم کوٹھی بنگلہ نہ بناتے, تم جھونپڑی میں رہ لیتے, کسی کو تنگ نہ کرتے. اللہ کے نبی کا فرمان ہے مطل الغنی ظلم, غنی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. یہ تو ظالم بنا بیٹھا ہے, اور وہ کہتا ہے میں بڑی رحمت لینے آیا ہوں مسجد میں بڑی تسبیح کر رہا ہوں, بڑا ذکر. تو ظالم بنا ہوا ہے, ایک مسلمان کو تنگ کر کے, ایک کا حق مار کے, ایک کا حق روک کے تو نے بڑا ظلم کیا ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ تو ظالم ہے. دوسرے انسان کو کسی کو دیکھے اس کو بڑا فتویٰ لگاتا ہے یہ ظالم ہے. بھئی تو نے کتنے لوگوں کے پیسے دینے ہیں, کتنی دکانوں پہ تو نے پیسے دینے ہیں, تو بھی ظالم ہے. اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکتے ہی نہیں ہیں کہ میرے معاملات کیسے چل رہے ہیں. میں کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے لگا ہوں, میں کسی سے پوچھ لوں, کسی اہل علم سے رابطہ کر لوں, پوچھ لوں. نماز کا مسئلہ پوچھتا ہوں, طلاق کا مسئلہ پوچھتا ہوں, تجارت کا کیوں نہیں پوچھتا. اتنے معاملات غلط طے کر کے نفع کما رہے ہیں. ایک بھائی آئے میرے پاس, 2 تھے, سمجھدار تھے, دیندار تھے, پہلے مسئلہ نہ پوچھنے کی وجہ سے نقصان اٹھا چکے تھے. کہتے ہیں اب وہ نقصان بڑا ہوا, لاکھوں روپے ڈوب گئے. کیسے ڈوبے؟ اللہ کے نبی کی حدیث پہ عمل نہیں کیا. آپ نے فرمایا جب تم کوئی چیز خریدو, خریدنے کے بعد تم اس پہ قبضہ لازمی کرو. تم قبضے کے بغیر آگے چیز بیچ نہیں سکتے. تم نے قبضہ کرنا, اپنے قبضے میں لے کر آنی ہے. آگے قبضے کی صورتیں اس کی تفصیل ہے, وقت نہیں ہے کہ تفصیل بیان کرو. قبضے میں آنی چاہیے. اگر تم نے قبضے کے بغیر چیز بیچی وہ حرام ہے, اس کا ملنے والا نفع حرام ہے. تو ان بھائیوں نے یہ کیا تھا کہ پیسے کسی کو دیے اور چیز خرید لی. اب وہ چیز کا پتہ ہی نہیں کہاں پڑی ہے, نہ اس پہ قبضہ کیا, کچھ بھی نہیں کیا, اور پیسے ڈوب گئے. کئی معاملات ہو چکے ہیں ہمارے علاقوں میں, ایسے معاملات ہوئے ہیں. ایک بھائی نے وہ کھل بنائی, کھل
500 بوری بنا کر گودام میں لگا دی. لوگوں کا آؤ بھی کھل سٹاک کرو. سٹاک والے آ گئے, سب آ گئے, حاجی نمازی بھی آ گئے بیچارے, انہیں بھی نہیں پتا تجارت کیسے کرنی ہے, شریعت کا کیا تقاضا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو 500 بوری لگی ہوئی ہے, آپ نے کتنی لینی ہے؟ وہ 500 بوری 10 بندوں کو بیچ کے چلا گیا. اب جو اٹھانے کا نام لے اسے اٹھانے نہ دے. ایک بندہ اڑ گیا کہ میں نے تو اٹھانی ہے, وہ تو اپنی چیز لے کے چلا گیا, اس نے قبضہ کیا, اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کیا, اس کی تو ہو گئی بچت. اور باقی کو اس نے کہا کہ تم نے کیوں اٹھانی ہے؟ جب یہ چیز مہنگی ہو جائے گی تو تم مجھے ہی بیچ دینا, اس وقت اٹھا لینا. انہیں مطمئن کیا اور چلا گیا. اور کچھ دن گزرے, اس نے پیسہ اکٹھا کیا اور چھٹی کر گئے. اب لوگ بھاگے, اپنی اپنی جتنی بوریاں انہوں نے سٹاک کروائی تھیں وہاں تو کچھ ہے ہی کچھ نہیں. 10 بندوں کو بیچ کے چلا گیا اور بوری 200-300 پڑی ہوئی ہے. نقصان کیوں ہوا؟ اللہ کے نبی کی اس بات پہ عمل نہیں کیا. اب نقصان ہو گیا. پھر میں نے ان کو کہا کہ آپ کا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے اللہ کے نبی کی اس بات کو تسلیم نہیں کیا. اگر آپ اللہ کے نبی کی بات پہ عمل کرتے, چیز خریدی ہے, اس پہ قبضہ کرتے, جس نے قبضہ کیا وہ بچ گیا, جس نے نہیں کیا وہ پھنس گیا. تو بھائی آئے مسئلہ پوچھنے, کہنے لگے کہ ہم ایک معاملہ کرنا چاہتے ہیں, پہلے ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے, اب ہم ایک اور معاملہ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم نے نیت کی ہے مسئلہ پوچھے بغیر معاملہ نہیں کریں گے. اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, یہ خریدنا چاہتا ہے, ایک بھینس خریدنا چاہتا ہے. یہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں, تم مجھے بھینس لے کے دو. اب میں نے اس کو بھینس لے کے دینی ہے. معاملہ یوں طے کیا ہے, جب تک یہ اس بھینس کے پیسے مجھے نہیں دے گا اس وقت تک اس بھینس کا دودھ جو ہے نا وہ میرے گھر میں آئے گا. خدمت یہ کرے گا, خرچہ یہ کرے گا, پالے گا بھی یہی, لیکن دودھ صبح شام مجھے پہنچائے گا. جس دن یہ پورے 1,80,000 کی وہ بھینس تھی مجھے دے دے گا, بس پھر وہ معاملہ ختم ہو جائے گا. تو کہتے ہیں یہ دیکھو بڑی اچھی صورت ہے, تو اس میں ہم دونوں راضی ہیں. میں نے کہا بھائی یہ صورت جو ہے نا سود کی صورت ہے, تم سودی معاملہ کر رہے ہو. کہتی وہ کیسے سود ہے؟ میں نے کہا 1,80,000 اس کے پاس آپ کے رقم قرض ہے, آپ نے وصول کرنے ہیں, اور اس کی جب تم دودھ لے رہے ہو یہ دودھ کا وصول کرنا سود ہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر وہ قرض جس کے بدلے کسی قسم کا کوئی نفع حاصل کیا جائے وہ سود ہے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے. بات نہیں سمجھ آئی انہیں. میں نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ اس بھینس کا مالک کون ہے؟ کہتا جی بھینس کا مالک تو میں ہوں, جب تک یہ پیسے نہیں دیتا بھینس کا مالک تو میں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے, اگر کل کو بھینس مر گئی تو کس کی مری؟ کہتا اس کی. میں نے عجیب بات ہے, بھینس مر گئی تو اس کی مری ہے, اور جب تک پیسے نہیں دیتا مالک میں ہوں. یہ تو 2 مالک بن گئے. مرنے کے وقت مالک یہ ہے, اور جب تک دودھ دیتی رہے مالک تم ہو. میں کہ شریعت اس کو نہیں مانتی. پھر اسے بات سمجھ میں, یہ بات جب میں نے کہی نا کہ جب بھینس مر گئی تو ذمہ دار کون ہے؟ کہتا یہ ہے. میں نے کہا تم تو کہہ رہے تھے مالک میں ہوں, تمہارا نقصان ہوا ہے, اس کا تو نہیں ہوا. پھر میں نے انہیں طریقہ بتایا. میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھو معاملہ دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ حرجی کوئی نہیں, جب تک پیسے نہیں دیتا دودھ مجھے دیتا رہے, حرجی کوئی نہیں اس میں, پیسے دے دے گا. میں نے کہا تم ایک تیر سے نہ 2 شکار کر رہے ہو, دودھ بھی اپنا کھڑا کر رہے ہو, پیسے بھی کھڑے کیے ہوئے ہیں. اس کا جو نقصان ہوتا جائے. یہ غلط طریقہ ہے. جب آپ نے اسے 1,80,000 قرض دے دیا وہ آپ کا مقروض بن گیا, بس اسے قرض واپس لے سکتے ہیں, اس کے اوپر 1 روپیہ نہیں لے سکتے. باقی آگے طریقہ ہے, میں نے کہا میں ایک طریقہ بتاتا ہوں, اس طریقے سے کرو, یہی طریقہ تمہارا جائز ہو جائے گا. تو میں عرض کر رہا تھا قیامت کے دن سوال ہے کہ مال کیسے کمایا اور خرچ کیسے کیا. سوال ایک ہے, جز 2 ہیں. اس لیے میرے عزیزو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے اپنے معاملات کو خدا را درست کریں. یہ مستقل قیامت کی اللہ کے نبی نے فرمایا قدم نہیں ہٹ سکیں گے اس جگہ سے جب تک اس کا جواب نہ دے دے. پوری تفصیل بتانی پڑے گی, کیسے کمایا اور خرچ کیسے کیا. تو اس سوال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی تجارت والی زندگی کو بسر کریں. کوئی معاملہ کریں چھوٹا سا فون کر کے آ کر پوچھ لیں کہ میرا معاملہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کہیں ایسا نہ ہو تم جائز سمجھتے رہے, معاملہ ناجائز تھا اور گھر میں آنے والا نفع حرام بن جائے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.